ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو آل الدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العلي العظيم. التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر الحاج ظفر عباس کربلائی ابن علی جعفر مرحوم کی روح کو اشارہ فرمائیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی برادران عزیز، سورہ مبارکہ توبہ کی 51ویں آیت کو میں نے مطلع سخن کے طور پر پیش کیا ہے۔ میں آیت کا ترجمہ کر دوں تاکہ موضوع بیان اسی ترجمے سے واضح ہو سکے۔ قرآن مجید میں کچھ خاص آیتیں ایسی ہیں کہ جنہیں خداوند عالم رسول کے ذریعے سے کہلواتا ہے، کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں براہ راست وہ بندے سے خطاب کرتا ہے۔ یہ اب خود اپنے آپ میں ایک تحقیق کا موضوع ہے کہ وہ کس طرح کی آیتیں ہیں کہ جن کو خدا براہ راست بندوں سے نہیں کہتا بلکہ رسول سے کہتا ہے آپ کہیے۔ میں نے اپنی طالب علمانہ
کوشش جو اس سلسلے سے کی ہے اور جہاں تک میری نظر پہنچی ہے، جو آیتیں ذات واجب سے متعلق ہیں یا نظام ہستی چلانے سے متعلق ہیں، یعنی جن کی برگشت خود خداوند عالم کی جانب ہوتی ہے، ان آیتوں میں اکثر آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو خدا نے رسول سے کہا ہے آپ کہیے۔ مثلا خدا احد ہے تو وہ خود کہہ سکتا تھا کہ اللہ احد، لیکن اس نے رسول سے کہا نہیں آپ کہیے قل هو اللہ احد، آپ کہیے۔ مزاج آپ دیکھیے گا، رسول سے کہا گیا کہ یہ ابتر ہیں، جب رسول کے اوپر اٹیک ہوا تو خدا نے خود کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں؟ ہم نے عطا کیا۔ جب خدا پر حملہ ہوا تو کہا نہیں اب میں خود سے نہیں کہوں گا، اب آپ کہیے۔ یعنی خداوند عالم رسول سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا دفاع کرتا ہوں، آپ میرا دفاع کیجیے۔ قل هو اللہ احد۔ یہاں پر آپ کو ایک مناظرہ بھی سناتا چلوں، شاید کبھی ذکر کیا ہو کسی مجلس میں، اب تو اتنی مجلسیں پڑھ لی ہیں کہ یاد بھی نہیں رہتا۔ کسی عالم دین سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ اہل بیت کب سے پاک ہیں؟ جب سے آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے تب سے یا اس سے پہلے سے؟ اللہ اکبر، خدا کی قسم اس کا بہت سادہ سا جواب دیا جا سکتا تھا، مگر جب سوال عالم سے ہوتا ہے تو وہ سوال کرنے والے کے عقیدے کو بھی کٹ گھرے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا خدا کب سے ایک ہے؟ جب سے رسول نے کہا ہے ایک ہے تب سے ہے یا پہلے سے ہے؟ اسی قرآن نے کہا نا قل هو اللہ احد، آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، تو یہ ان کے کہنے کے بعد سے احد ہے یا پہلے سے؟ کہا کیسی باتیں کرتے ہیں، ان کے کہنے سے پہلے سے وہ احد ہے۔ کہا جیسے ان کے کہنے سے پہلے سے وہ احد ہے ویسے ہی خدا کے بتانے سے پہلے وہ پاک و پاکیزہ ہیں، کیونکہ خدا نے انہیں بنایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ یہ تو مسئلہ قل کا تھا۔ اب آئیے خداوند عالم اس آیہ کریمہ میں نے ہمیشہ ممبر پر یہ بات کہی ہے کہ میں ایڈریس اس لیے نہیں بتاتا ہوں کہ ایڈریس مجھے یاد ہے، ایڈریس اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ یاد کر لیں تاکہ گھر پہ جا کے ایک بار قرآن اٹھائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں آئیں گے تو حسین ملے گا، گھر جائیں گے تو قرآن ملے گا۔ ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا۔ تو آپ قرآن اٹھا کر خود بھی اپنے طور پر ترجمہ اور تفسیر پر نگاہ کریں کہ بات کیا کہی جا رہی ہے۔ لن یصیبنا، اے میرے حبیب آپ کہیے کہ تمہارے نصیب میں، تمہاری تقدیر میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں آتی ہے کہ خود میں اس کو لکھتا ہوں۔ بہت توجہ رکھیے گا، میں ایک ایسے پیچیدہ موضوع کو آج لے کر بیٹھا ہوں کہ خود مجھے نہیں یقین ہے کہ میں اس کا حق ادا کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، خود مجھے نہیں یقین ہے، چونکہ بڑا سخت موضوع ہے۔ نصیب، تقدیر، یہ وہ موضوعات ہیں جو ہمارے یہاں روز مرہ کے ہیں، ہماری باتوں میں، ہمارے الفاظ میں، ہماری نشست میں، ہماری گفتگو میں روزانہ یہ موضوع رہتا ہے۔ ارے کیا بتائیں صاحب، تھک گئے، اب تو شاید تقدیر میں ہی نہیں ہے۔ ہم کئی مرتبہ اس لیے تھک جاتے ہیں کیونکہ ہم یہ کہہ کے بچنا چاہتے ہیں کہ تقدیر میں نہیں ہے، یہ نہیں جانتے کہ اسے تقدیر میں خود ہم نے نہیں رکھا ہے، ورنہ ہماری تقدیر لکھی کس نے ہے؟
ہمارا نصیب لکھا کس نے ہے؟ میں نے خود لکھا ہے اپنا نصیب؟ میرے ماں باپ نے میرا نصیب لکھا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ اگر یہ طے کر لیا جائے کہ میں اپنا نصیب خود لکھوں گا، توجہ فرمائیے گا، اگر یہ طے کر لیا جائے کہ میں اپنا نصیب خود لکھوں گا، تو کیا میں اپنا نصیب اچھا لکھوں گا یا میرا خدا میرا نصیب اچھا لکھے گا؟ آپ مجھے جواب دیں، میں اپنا نصیب خود اچھا لکھ سکتا ہوں یا میرا خدا؟ میرا خدا۔ تو جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ میرے نصیب کے مطابق ہو رہا ہے، جو میں نے نہیں لکھا ہے میرے خدا نے لکھا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، گام بگام آگے بڑھنا ہے، چونکہ اس نصیب کے حوالے سے بہت ساری چیزیں مجھے کلیئر کرنی ہیں۔ نصیب دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو حتمی ہے، اس وادی میں جانے کے لیے منع کیا گیا ہے، حالانکہ وہ قدر کی بحث ہے، میں قدر کی بحث میں جاؤں گا بھی نہیں، مجال سخن نہیں ہے کہ میں اس میں جا سکوں۔ مولائے کائنات نے کہا ہے کہ ایک ایسی وادی ہے کہ جس میں جاؤ گے تو کھو جاؤ گے، کیا پتہ وہاں سے واپس آؤ تو عقیدہ بھی واپس بچا کے لا سکو یا نہ لا سکو، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے قضاء و قدر کی بحث میں ہم لوگ جلدی جاتے نہیں ہیں۔ یہاں پر میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں جس کی طرف قرآن نے خود کھل کے اشارہ کیا، گویا ایک طریقے سے قرآن کی تفسیر ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، تمہارے نصیب میں، تمہارے مقدر میں، تمہاری تقدیر میں کبھی کبھی مصیبتیں آتی ہیں، کبھی کبھی آسائشیں آتی ہیں، کبھی کبھی شہرت آتی ہے، کبھی کبھی گمنامی آتی ہے، کبھی کبھی علم آتا ہے، کبھی جہل آتا ہے، یہ سب تمہارے نصیب میں آتا ہے۔ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، یہ تصویر کا ایک رخ ہے، جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ خدا نے لکھا ہے، لنا ہمارے حق میں لکھا ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، عربی میں لنا اسی وقت کہتے ہیں جب بات ہمارے حق میں کہی گئی ہو، اگر ہمارے خلاف کہی جاتی تو کتب علینا لکھا جاتا، ہمارے خلاف یہ لکھا گیا ہے۔ لنا یعنی ہمارے حق میں، جو کچھ ہمارے حق میں تھا وہ لکھا گیا۔ کچھ چیزیں تو حتمی ہمارا نصیب ہوتی ہیں کہ جس میں ہماری کسی طرح کی دخل اندازی ہے ہی نہیں، کسی طرح کی دخل اندازی نہیں۔ ظفر عباس صاحب کو موت رمضان المبارک میں آئی، اس میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، خدا نے تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ تمہیں موت اس وقت آئے گی جب میں اپنا مہمان بنائے ہوا ہوں گا۔ تمہارا اپنا کوئی دخل نہیں ہے، تم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو، اس میں تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تم کہاں پیدا ہوگے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہیں کہاں موت آئے گی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہیں کب موت آئے گی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ میں لکھتا ہوں۔ تمہارا جوان بیٹا زندہ رہے گا یا مر جائے گا، میں لکھتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، ان چیزوں کے لیے خداوند عالم کہتا ہے یہ میں نے لکھی ہے، اس کو تم مٹا نہیں سکتے ہو، اس کو تم زیر و زبر نہیں کر سکتے ہو۔ انکار کرو گے تو کافروں میں شمار کیا جائے گا، صبر اور شکر کرو گے تو مومنوں میں شمار کیا جائے گا۔ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم صبر کرو اور شکر کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں، تمہاری دخل اندازی نہیں ہے تمہارے نصیب میں۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، یہ یصیبنا کے روٹ ورڈ سے نصیب بنتا ہے، مصیبت بھی اسی روٹ ورڈ سے ہے جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی مصیبت آ گئی، یہ مصیبت میں نے لکھی ہے تمہارے حق میں۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا کئی دن سے بخار ہے جو اتر نہیں رہا ہے، میں نے دوائیں کھا لی، حکیموں کے پاس چلا گیا، سب کچھ کر لیا، آپ دعا فرما دیں۔ امام نے تھوڑی دیر مکث کیا یعنی توقف، پھر کہا کہ خدا تمہیں مریض دیکھنا چاہتا ہے، کہو تو دعا کر دوں ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کہا رہنے دیجئے، جس حال میں خدا دیکھنا چاہتا ہے میں اسی حال میں رہنا چاہتا ہوں، میں اسی حال میں رہنا چاہتا ہوں۔
اسے بندگی کہا جاتا ہے۔ یہ تو انہوں نے خبر دے دی کیونکہ وہ براہ راست لوح محفوظ کو پڑھتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں شاید کوئی خبر دینے والا نہ ہو، لیکن انہوں نے خبر دے دی کہ خدا تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو کبھی کبھی جو مرض لاحق ہوتا ہے، دیکھیے آپ روایتوں کو روایتوں سے ملایا کیجئے۔ یہ روایت آپ نے سن لی، اب وہ روایت سنا رہا ہوں جو آپ کی سنی ہوئی ہے تاکہ آپ تصدیق کر سکیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں بیمار ہوتے ہی ڈاکٹر کے پاس نہ جایا کرو۔ یہ تو سنی ہوئی روایت ہے نا آپ کی، بیمار ہوتے ہی فوراً ڈاکٹر کے پاس نہ جایا کرو، 3 دن اس بیماری میں جیا کرو، کیونکہ بیماری دینے والا وہ ہے جو خود حکیم ہے۔ اس سے زیادہ آسان لفظوں میں تو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ بیماری دینے والا، تم اپنے محلے کے حکیم کے پاس جا رہے ہو، لیکن جس نے یہ بیماری دی ہے وہ خود حکیم ہے۔ اس حکیم کا اس حکیم سے کیا موازنہ؟ اس نے جو بیماری دی ہے در حقیقت بیماریوں کو دور کرنے کے لیے دی ہے، بیمار بنانے کے لیے نہیں دی ہے۔ تم اگر صحت مند ہونا چاہتے ہو تو اس کی رضا پر راضی رہو، اس کے بعد پھر علاج کرو۔ ہاں، طبیبوں کے پاس جاؤ، طبیبوں کے پاس جاؤ، جھاڑ پھونک والوں کے پاس مت جاؤ۔ مولا کائنات کو بھی ضربت لگی تھی تو طبیب کے پاس گئے تھے، پھونکوانے کے لیے نہیں گئے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے میسیجز ہیں جو بیچ بیچ میں دیتا رہوں گا۔ ایک نصیب یہ ہے، الا ما کتب اللہ لنا، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے۔ مولا ہے جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے، وہ تمہارا مولا ہے۔ مولا غلط کیسے لکھ سکتا ہے؟ جب وہ مولا ہے تو وہ تو جانتا ہے نا کہ جس کو میں نے پیدا کیا ہے اس کے حق میں مجھے کیا لکھنا ہے، وہ تو یہ جانتا ہے، اس لیے اس نے لکھا ہے۔ وہ چونکہ مولا ہے اس لیے اس نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ سب ہمارے حق میں لکھا ہے، ہمارے خلاف نہیں لکھا ہے۔ اسی کو تسلیم کرنا بندگی ہوتا ہے، اسی کو تسلیم کرنا۔ شاید یہ جملہ میں نے کبھی آپ کے سامنے کہا تھا کہ جہاں مال کی فراوانی نعمت ہے وہیں کبھی کبھی بیماری بھی نعمت ہوتی ہے، جہاں آسائشیں نعمت ہیں وہیں کبھی کبھی مصیبت بھی نعمت ہوتی ہے۔ مصیبت نعمت ہے، اسے ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ مصیبت نعمت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مصیبت آئے؟ میں دیکھیے اسی روٹ ورڈ سے، لن یصیبنا، کوئی بھی مصیبت تمہارے اوپر نہیں آتی، الا ما کتب اللہ لنا، مگر یہ کہ وہ ہم لکھتے ہیں، تو مصیبت بھی ہم لکھتے ہیں، یہ مصیبت بھی ہم لکھتے ہیں۔ یہ کیوں آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزننگ کیا ہے، اس کے اوپر پھر کبھی بات ہوگی، لیکن ہم لکھتے ہیں اور سب کے لیے لکھتے ہیں۔ ظالم ہو تو بھی لکھتے ہیں، مومن ہو تو بھی لکھتے ہیں، ولی خدا ہو تو بھی لکھتے ہیں، سب کے لیے لکھتے ہیں، سب کے لیے لکھتے ہیں۔ ایک جملہ تو میرا پرانا ہے اور یہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ مصیبتیں اگر کوئی بری شے ہوتی تو سب کے قریب جا سکتی تھی، اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتی تھی۔ اب اس سے زیادہ کوئی بڑی دلیل میں نہیں دے سکتا ہوں۔ مصیبتیں اگر کوئی بری شے ہوتی تو سب کے قریب جا سکتی تھی، اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتی تھی۔ کوئی نہ کوئی تو راز ہے جو ان مصیبتوں میں چھپا ہوا ہے، کہ جو جتنا مقرب ہوتا جا رہا ہے اتنی مصیبتیں اٹھا رہا ہے۔ مصیبتوں کا نہ ہونا کمال نہیں ہے، مصیبتوں کا نہ ہونا زوال ہے۔ کاش میں اس مدعا کو ثابت کر سکوں کہ مصیبتوں کا نہ ہونا کمال نہیں ہے۔ مصیبتوں کا نہ ہونا در حقیقت زوال ہے۔ کسی کی زندگی میں اگر مصیبتیں نہیں آ رہی ہیں تو اسے غور کرنا چاہیے، کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ خدا قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے تم کو
پیدا مصیبتوں میں کیا ہے. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیثیں نہیں سنا رہا ہوں. ہم نے تم کو پیدا ہی مصیبتوں میں کیا ہے، تو تم مصیبت میں کیوں نہیں ہو؟ تم مصیبتوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو؟ میں مصیبتیں دیتا اس لیے ہوں تاکہ تمہارے اندر کا جوہر سامنے آ سکے. تمہیں کیا پتا تم مصیبتوں سے گھبرا رہے ہو؟ میں تمہارے جوہر کو نکھارنا چاہتا ہوں. تم چہرہ سجا رہے ہو، میں روح کو سنوارنا چاہتا ہوں. تمہارے اندر ایک جوہر ہے. مجھے یقین ہے آپ کی سماعتوں پر، اس لیے میں نے اسے موضوع بنایا، اور پہلی مرتبہ کہیں میں نے موضوع بنایا. پینسل بنانے والی کمپنیاں جس پینسل کو بناتی ہیں نا، اسے اوپر سے بڑا رنگین اور خوبصورت بناتی ہیں، لیکن اگر اس کے اندر وہ جوہر ہی نہ ہو جس سے لکھا جاتا ہے، تو چاہے لاکھ خوبصورت بنا لیں، لکڑی میں جلانے کے کام تو آ سکتی ہے، علم دینے کے کام تو نہیں آ سکتی ہے. اب جب اس سے علم حاصل کرنا ہے، اسے کام کے لائق بنانا ہے، تو بہرحال تراشنا تو پڑے گا. بغیر تراشے اس کا جوہر سامنے کہاں آئے گا؟ اب کوئی پینسل انکار کرنے لگے کہ نہیں مجھے نہ تراشو، مجھے تکلیف ہوتی ہے. جب تک تکلیف اٹھاؤ گے نہیں، علم دینے کے قابل نہیں بن سکتے ہو. اسے تراشا جائے گا. کیوں؟ اس کے جسم کو تراشا جائے گا تاکہ اس کی روح جو اس کے اندر ہے وہ نکھر کے سامنے آ سکے، اس کا جوہر سامنے آ سکے، اس سے کام لیا جا سکے. بریکٹ میں ایک بات یہاں پر کہتا چلوں کہ ہم لوگ پینسل سے صرف بچپنے میں لکھتے ہیں، جس کے اوپر ایک اریزر ہوتا ہے. اگر کبھی غلطی کر دو نا تو فوراً پلٹو اور پلٹ کے اسے مٹا دو تاکہ تمہاری غلطی کی اصلاح ہو سکے. تربیت کر لو تاکہ غلطیاں نہ کرو، کیونکہ بعد میں تمہیں پین دیا جائے گا جس کے پیچھے اریزر نہیں ہوگا. تربیت ہے، یہ تربیت ہے. ابھی اصلاح کی عادت ڈال لو. کچھ بچے اتنے اسمارٹ ہوتے ہیں کہ انہیں اریزر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ بہت جلدی پین ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں. یہ سب اصلاح ہے، یہ سب اصلاح کا حصہ ہے. اس کے اندر اس کا جوہر ہے، اس کو نکھارا جائے گا. اگر کبھی تمہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے، تمہاری تقدیر میں کوئی مصیبت لکھی جاتی ہے، تو وہ تمہیں سنوارنے کے لیے ہے، وہ تمہیں نکھارنے کے لیے ہے. توجہ فرمانے. میں نے کبھی عرض کیا تھا، اور میں ہمیشہ علماء کا ذکر کرتا ہوں، ہمیشہ علماء کا ذکر کرتا ہوں اپنی مجلسوں میں. آیت اللہ قاضی طباطبائی، جو آیت اللہ بہجت کے استاد تھے، بہت سارے بزرگوں کے استاد رہے ہیں. ان کے آخری شاگرد ابھی ان کا انتقال ہوا، آیت اللہ حسن زادہ آمولی. جتنے شاگرد تربیت کیے سب کے سب صاحب کرامات، سب کے سب صاحب کرامات. یعنی خود ان کے اندر کرامات پائی جاتی تھی جن کی تربیت سید علی قاضی طباطبائی نے کر دی. ان کے اندر آپ جائیے انشاءاللہ، خدا نصیب کرے کربلا جب جائیے گا، نجف میں جو وادی السلام ہے، جب اس قبرستان میں جائیے گا، وادی السلام میں داخل ہوتے ہی کسی سے پوچھیے آیت اللہ قاضی کی قبر کدھر ہے، سب آپ کو بتا دیں گے. جب بھی آپ پہنچیے گا ایک طالب علمانہ دعویٰ ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی قبر خالی ہو اور وہاں کوئی زیارت کرنے والا نہ ہو ہی نہیں سکتا. آیت اللہ قاضی کی قبر پہ ضرور جائیے. لوگ حاجتیں طلب کرنے جاتے ہیں، حاجتیں طلب کرنے جاتے ہیں. میں نے ان کے واقعات آپ کو بہت سنائے ہیں ان کے واقعات. مجھے کوئی واقعہ نہیں سنانا، ان کی کرامتوں کا واقعہ نہیں سنانا. ان کی زندگی کا ایک حصہ ان کے شاگرد نے لکھا ہے. ایک ایسا شخص کہ جس کے ہاتھوں میں کرامات پائی جاتی تھی،
جس میں سب سے چھوٹی کرامت طی الارض ہے، سب سے چھوٹی کرامت، اور وہ طی الارض ان کے پاس ایسا پایا جاتا تھا کہ خود چشم زدن میں یہاں سے وہاں نہیں جاتے تھے، جس کو چاہتے تھے بھیج دیتے تھے، ایسی کرامتیں پائی جاتی تھی۔ چشم زدن میں جس اپنے شاگرد کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھ دی، آنکھیں کھولی تو دیکھا کربلا میں ہے، یہ کرامت ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ ان کا شاگرد کہتا ہے پوری زندگی کمال فقر میں زندگی گزاری، کمال فقر میں، یعنی عالم یہ ہوتا تھا کہ جب 2 دن سے گھر میں فاقہ ہو جاتا تھا تو گھر کے باہر نکل کے راستے کے چوراہے پر کھڑے ہو جاتے تھے کہ کوئی رشتہ دار دکھے تو اس سے کچھ قرض لیں تاکہ گھر میں روٹی آ سکے۔ پتہ نہیں یہ اولیاء خدا کے گھر میں فاقے کیوں ہوتے ہیں؟ ہم علی کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن اگر میرے گھر میں فاقہ ہو جائے نا تو میں خدا سے بعد میں شکوہ کروں گا، علی سے پہلے شکوہ کروں گا، یہ کیا پرابلم ہے، میرے گھر میں فاقہ کیوں ہو رہا ہے، مجھے برداشت نہیں ہے، میں صبر نہیں کر پاؤں گا، میں نعرہ ضرور لگاتا ہوں لیکن میں تیار نہیں ہوں، جبکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ تقسیم خدا کی ہے۔ یہ تقسیم خدا کتنی دیر کا فاقہ ہے، گزر جائے گا، گزر جائے گا۔ آپ اس کنڈیشن میں خدا کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں، یہ سب سے اہم ہے۔ دے تو سکتا ہے نا، وہ دے تو سکتا ہے نا، حکیم، قادر، مہربان، سب کچھ تو ہے، پھر بھی نہیں دے رہا ہے تو کوئی تو حکمت ہے، کوئی تو حکمت ہے۔ ایک مثال دے چکا ہوں، پھر دے رہا ہوں یہ مثال، مجھے یاد ہے کہ میں یہ مثال دے چکا ہوں، دانت کے ڈاکٹر کی، جو لوگ اس مجلس میں تھے انہیں یاد ہوگی۔ سب سے زیادہ تکلیف دانت کا ڈاکٹر دیتا ہے۔ جب آپ جائیں گے نا تو وہ مسوڑھے میں انجیکشن لگاتا ہے، اس انجیکشن لگانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، انسان درد سے تڑپتا ہے، اس کا بس چلے تو ڈاکٹر پہ حملہ کر دے، لیکن جب علاج ہو جاتا ہے تو دانت پکڑ کے پوچھتا ہے کتنے پیسے ہوئے، ابھی اتنی تکلیف دی ہے پھر پیسہ بھی دو گے اس کو؟ مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، اس سے پیسے ہی نہیں دیتا، کہتا دوبارہ کب آنا ہے، ابھی تو تکلیف دی ہے نا اتنی، تو پھر دوبارہ آؤ گے؟ کہا مولانا یہ حکیم ہے، یہ بلا وجہ درد نہیں دے رہا ہے، یہ درد کو دور کرنے کے لیے درد دے رہا ہے۔ تمہارے محلے کا حکیم بلا وجہ درد نہیں دیتا، اور وہ حکیم مطلق اگر کسی کو درد دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، مصیبتیں دے رہا ہے تو بلا وجہ دے رہا ہے نہیں، تمہاری روح کو نکھارنا چاہتا ہے، تم جینا سیکھو، ان مصیبتوں میں جینا سیکھو۔ تم جس علی کا نعرہ لگاتے ہو وہ گھٹنوں سے توڑ کر روٹیاں کھاتا تھا، اور ابو الحدید معتزلی کہتا ہے وہ روٹیاں ایسی ہوتی تھی کہ پانی میں بھگونے کے بعد بھی نرم نہیں ہوتی تھی۔ جینا سیکھو، اس کی تقسیم پر راضی رہنا سیکھو، اس کی تقسیم پر راضی رہنا سیکھو۔ الا ما كتب اللہ لنا، میں نے کہا تصویر کا صرف یہ ایک رخ ہے جو ابھی میں دکھا رہا ہوں، ابھی میں دوسری طرف جا ہی نہیں رہا ہوں، خدا نے لکھ دیا ہے۔ مظفر نگر میں 2 مجلسیں میں نے ایسی پڑھی ہیں کہ جواں سال بیٹی کی، جواں سال بیٹی، ایک کی تو شادی نہیں ہوئی تھی اور ایک کی شادی ہو گئی تھی، بچہ پیدا کرتے وقت اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ یقین جانیں جو باتیں معصومین کی میں نے اس مجلس میں بیان کی، باپ نے آ کے خود مجھ سے کہا کہ مولانا اب تک صبر نہیں ہو رہا تھا لیکن معصومین کے ان اقوال نے مجھے صبر دے دیا۔ آپ یقین جانیں، آپ یقین جانیں، تعلیمات اہل بیت سے آشنائی ضروری ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی ہمارے دوست ابراہیم بھائی سے
کہ ہم جو ممبروں پر آتے ہیں دو قسم کے ہیں، ایک لینے والے ہیں، ایک دینے والے ہیں۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کس کو بلا رہے ہیں۔ جو لینے والا ہے وہ صرف آپ سے داد مانگے گا، جو دینے والا ہے وہ تعلیمات اہل بیت دے کر جائے گا۔ کوشش یہ کریں اس کو بلائیں جو دینے والا ہو، لینے والے دنیا میں بہت پڑے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں ہمیشہ مجلسوں میں کہتا ہوں دھیرے میں مجلس پڑھتا ہوں، صلوات آپ زور سے پڑھا کیجئے۔ خدا نے لکھا ہے، یہ تقدیر ہے تمہاری۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ کچھ مصیبتیں آپ کے اوپر ایسی آئیں گی کہ جس میں آپ کی کوئی دخل اندازی نہیں ہے، وہ آئے گی، وہ آ کے رہے گی، وہ آپ کی تربیت کا حصہ ہے۔ مثلا یہ مصیبت جو ابھی ظفر صاحب کے بچوں پر پڑی ہے، میری ابھی 2-3 ملاقات ان کی موت سے پہلے ہوئی ہے۔ دوسروں کو صحت مند رہنے کے ٹپس دیا کرتے تھے، مارننگ واک کیا کرو، ٹہلا کرو، ابھی سے بوڑھے بن گئے، چلتے پھرتے اس دنیا سے چلے گئے، کوئی توقع تھی انہیں؟ یہ مصیبت ہے نا، چلتے پھرتے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، یہ مصیبت ہے۔ اس مصیبت پر صبر کرنا، ان کی تعلیمات کو باقی رکھنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ صالح ہونے کی علامت ہے۔ خدا کی ایک تقسیم پر راضی رہنا، میرا ہاتھ نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، میں راضی ہوں۔ جب آپ راضی نہ بھی ہوں تو کچھ نہیں کر سکتے، کیا کر لیں گے؟ راضی ہو جائیں گے تو بندگی کر لیں گے، راضی نہ ہوں گے تو سرکشی کہلائے گی، راضی ہو جائیں گے تو بندگی کہلائے گی۔ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، راستے میں نے سارے کھول دیے ہیں، شکر گزار بندے بن جاؤ یا کفر کرنے والے بندے بن جاؤ، یہ تمہارے اپنے ہاتھ میں۔ تم شکر کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، صبر کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ ہاں یہ میرا بندہ ہے، کوئی بات نہیں، میری تقسیم پر راضی رہتا ہے، میری تقسیم پر راضی رہتا ہے۔ یہ مصیبت کا ایک حصہ ہے، یہ نصیب کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا، وَمَا أَصَابَكُمْ سورہ شورى اور آیت نمبر بظاہر 16، اگر میرا ذہن کام کر رہا ہے تو بظاہر 16ویں آیت ہے سورہ شورى کی۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کچھ مصیبتیں وہ ہیں جو ہم نے نہیں دی ہیں، اس میں تمہارا اپنا ہاتھ ہے، مجھے دوش مت دینا۔ یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہوں میں، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیا نا آپ نے، یہ بھی قرآن ہے۔ کچھ مصیبتیں تمہاری اپنی لائی ہوئی ہیں، بنا پڑھے پاس ہونے کی دعا کرو گے، اور گھر پہ آ کے ابا سے کہو گے تقدیر میں فیل ہونا لکھا تھا تو پاس کہاں سے ہو جاتے، یہ تمہارے اپنے ہاتھ میں تھا، تم مجھے کیوں دوش دے رہے ہو؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تم نے اپنے ہاتھ سے اپنے لیے مصیبت مول لی ہے، حالانکہ تم اسے عذاب سمجھ رہے ہو، یہ عذاب نہیں ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری چیزوں سے تو ہم نے نظریں چرا رکھی ہیں، خدا کہہ رہا ہے اگر یہ طے ہو جائے کہ جتنی غلطیاں کی ہیں تم نے سب کی سزا میں دینے لگوں تو مصیبتوں میں پڑ جاؤ گے۔ بہت ساری چیزوں سے تو میں نے چشم پوشی کر رکھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا انتقام نہیں لے رہا ہے، ہمیں بیدار کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں یہ مطالب جو ہیں وہ عام طور سے مجلس کے مطالب نہیں ہیں، لیکن یہ آپ کی ذوق سماعت ہے جس نے ان مطالب کو بھی مجلس کا موضوع بنا دیا۔ وہ یعفو عن کثیر، ہم بہت ساری چیزوں سے گزر بھی گئے ہیں، لیکن یہ مصیبت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو مولانا پھر تقدیر کیا ہے؟ ایران کے ایک عالم دین کے پاس ایک خاتون فون کرتی ہیں، مول صاحب بہت زیادہ ایج ہو گئی، پوری کہانی اپنی سنائی انہوں نے، پہلے پوری کہانی سنائی،
میرے ساتھ یہ ہوا، فلاں ایج میں فلاں چیز کا رشتہ آیا تھا، گھر والوں کو پسند نہیں تھا اور مجھے پسند تھا لیکن گھر والوں کا پریشر تھا، اور ساری کہانی انہوں نے سنائی۔ میری ایج اتنی زیادہ ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، تقدیر میں لگتا ہے شادی ہے ہی نہیں، کسی نے باندھ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے کسی نے باندھ رکھا ہے، لیکن وہ کسی کوئی اور نہیں، تم خود ہو، تم نے خود باندھ رکھا ہے۔ کہا اس زمانے جو رشتہ آیا تھا اسے قبول کیوں نہیں کیا؟ اسے قبول کیوں نہیں کیا جب تم بیان بھی کر رہی ہو کہ اس میں یہ اچھائی تھی، یہ خوبی تھی، یہ فلاں تھا؟ کئی مرتبہ اپنی ترقیوں کو ہم خود روکتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تقدیر ہے۔ یہ تقدیر نہیں ہے، نہیں صاحب، یہ تو نوشتہ ہے، لکھا ہوا ہے۔ تقدیر کا لفظ قرآن مجید میں 5 مرتبہ آیا ہے، اس کے روٹ ورڈ بہت آئے ہیں، اس کے روٹ ورڈ پہ مجھے بات نہیں کرنی ہے، بات کرنے کی مجال نہیں ہے میرے اندر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اسی کا روٹ ورڈ ہے، اس کے اوپر بات نہیں کرنی ہے۔ وہ ایک ایسا دریا ہے کہ جس میں اگر کوئی غوطہ لگائے تو باہر آنے کی امید کم ہے۔ یہ مولا کائنات نے کہا ہے، اس میں غوطہ نہیں لگانا، باہر آنے کی امید بہت کم ہے۔ قضاء و قدر الہی کی بحث بڑی سنگین ہے، بڑی سخت ہے۔ آپ یقین جانیے میں طالب علمانہ اعتراف کر رہا ہوں کہ میرے اندر مجال سخن نہیں کہ میں اس پر گفتگو کر سکوں، لیکن جن چیزوں کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ان کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں میرا اپنا دوش ہے، لیکن تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ فیل ہوگا۔ یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ مولانا جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فیل ہوگا، تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوگی، تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی موت ایکسیڈنٹ سے ہوگی، تو پھر تو ہونی ہے نا، میرا اپنا اختیار کہاں گیا؟ توجہ فرمائیے گا، میں نے کہا نا بہت سخت موضوع ہے، میرا اپنا اختیار کہاں؟ اور واقعی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، واقعی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ کون کہاں پیدا ہوگا، کہاں مرے گا، کتنی عمر ہوگی، کتنا علم ملے گا، کتنی اولاد ہوگی، کب شادی ہوگی نہیں ہوگی، یہ سب کچھ تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کوئی بھی زی روح نہیں مرتا مگر یہ کہ اس کی موت کتابًا مؤجلہ لکھی ہوئی ہے، ایسی لکھی ہوئی ہے کہ اسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ لیکن معصوم کہتے ہیں مٹایا جا سکتا ہے۔ ایک حتمی ہے اور ایک غیر حتمی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ ایک چیز حتمی ہے جس میں کوئی پھیر بدل نہیں ہو سکتا، ایک غیر حتمی ہے، ٹھیک ہے، لکھا ہوا سب تقدیر میں ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ مثلا ابھی یہ بات ہو رہی تھی، ہمارے پاس ایک ماسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا آپ کے کلاس میں جتنے بچے پڑھتے ہیں تو آپ پہلے سے پیشن گوئی کر دیتے ہیں نا کہ یہ فیل ہو جائے گا پکا، یہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوگا، اور آپ کی پیشن گوئی کام بھی آتی ہے، جس کے لیے آپ نے کہہ دیا کہ یہ اچھے نمبروں سے پاس ہوگا وہ پاس ہو جاتا ہے، جس کے لیے آپ نے کہہ دیا تھا کہ یہ فیل ہوگا وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اب وہ گھر پہ آ کے کہے کہ ابا ہم اس لیے فیل ہو گئے کیونکہ میرے ٹیچر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیٹا تم فیل ہو گئے، مجھے پتا تھا کہ تم فیل ہو گئے۔ کیا واقعی وہ اس لیے فیل ہوا کیونکہ ٹیچر نے کہہ دیا تھا؟ ٹیچر نے کہا اس لیے کیونکہ اسے علم تھا۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ اس سے زیادہ تقدیر کو آسان لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ ٹیچر نے یہ پیشن گوئی اس لیے کی تھی کیونکہ اسے علم تھا اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے، تو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ناکام ہو جائے گا۔ تمہیں تھوڑی دیر جو پڑھاتا ہے اس کو تمہارے حالات کا علم ہو جاتا ہے، جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے کیا وہ تمہارے بارے میں نہیں جانتا؟ وہ تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ کس وقت تم کیا کرو گے، اس لیے پہلے ہی سے وہ تقدیر میں لکھ دیتا ہے کہ یہ یہی کرنے والا ہے۔ تمہارے حالات کو تمہارے مطابق وہ لوح محفوظ پر لکھ دیتا ہے، اس کو تقدیر کہا جاتا ہے، اس کو تقدیر کہا جاتا ہے۔
نہیں ہے کہ خداوند عالم نے معاذ اللہ بالجبر یہ لکھ دیا ہے کہ تم ناکام ہوگے، نہیں، تمہارے اپنے عمل کا دخل ہے۔ اس امام باڑے میں 10 دروازے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی یہاں خدا نخواستہ ایک سانپ نکل آئے، اب ہمیں بھاگنا ہے، بھاگیں گے تبھی میری جان بچے گی۔ یہ 5 دروازے تو میرے سامنے نظر آ رہے ہیں، میں کس دروازے سے بھاگوں گا؟ کسی سے بھی بھاگ سکتا ہوں، ہے نا؟ یہاں گیٹ تک جاؤں گا، پھر وہاں سے بھاگوں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن میں جاؤں گا دوسرے سے، پہلے سوچتا ہوں تیسرے سے جاؤں، پھر جاؤں گا دوسرے سے۔ یہ اختیار مجھے ہے کہ میں جس دروازے سے چاہوں نکلوں، میرے اس اختیار کا علم اس کو ہے۔ وہ پہلے سے لکھ چکا ہوتا ہے کہ یہ دوسرے دروازے سے جائے گا، کیونکہ وہ میرے ارادے کا علم رکھتا ہے۔ توجہ فرمائیں، وہ میرے ارادے کا علم رکھتا ہے۔ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں خداوند عالم کی منشا کے ساتھ ساتھ بہت سارے عوامل ہیں جو کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہے کاش اس موضوع کو میں کم سے کم بیان کرنے کی حد تک آپ تک پہنچا سکوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صرف بیان کرنے کی حد تک بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے جناب عیسیٰ کے زمانے کا، اپنے حوارین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، کہا یہ واپس نہیں آئے گا، اور واپس آ گیا۔ وہ سر پہ اپنے لکڑی کا بوجھ اٹھا کر لے کر آ گیا، واپس آ گیا۔ حوارین ہنسنے لگے، اللہ کے نبی کیسی پیشن گوئی کر دی، کہا تھا واپس نہیں آئے گا، یہ تو واپس آ گیا۔ کہا میں نے لوح تقدیر دیکھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ اس کی موت سانپ کے کاٹنے سے ہوگی، یہ لکھا ہوا تھا، اور یہ ابھی گیا ہے وہاں تو اس کی موت ہونی تھی سانپ کے کاٹنے سے۔ علم، نبی کو اپنے علم پہ شک نہیں ہوتا کیونکہ وہ معصوم ہے، جو خبر دے دیتا ہے اس پہ قائم رہتا ہے۔ مومنوں کا ایمان تھوڑی ہے، یہ نبی کا علم ہے۔ وہ ڈگمگا سکتا ہے، نبی کا علم نہیں ڈگمگاتا، کہ یہ ہو نہیں سکتا، میں نے خود پڑھا ہے لوح تقدیر میں کہ اس کی موت ہونی تھی، بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، کہ یہ بتاؤ جاتے جاتے کیا کیا؟ کچھ کیا؟ کچھ ایسا کام تو نہیں کیا۔ کہ یاد کرو، کچھ نہیں، خرما کھا رہا تھا، ایک سائل ملا، اس نے کہا میں بھوکا ہوں، میں نے خرما اس کو دے دیا، کہ تم کھاؤ، میرا تو پیٹ بھرا ہوا ہے۔ کہ صدقے نے تقدیر بدل دی، تمہاری موت ہونی تھی آج، یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، لیکن ایک صدقے نے جان بچا لی۔ اب رسول کی حدیث میں لائیے اس واقعے سے، الصدقۃ ترد البلا، صدقہ بلا کو ٹال دے، رد کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ ایک صدقے نے موت کو ٹال دی، موت کو ٹال دیا، موت کو ٹال دیا۔ صدقہ راہ خدا میں کچھ دینا، کائنات خدا چلا رہا ہے نا، تم خدا کی راہ میں کام کرو۔ ابھی دعا اور وظائف کا مجموعہ جمع کیا ہے ہمارے شیخ صاحب نے، خدا آپ سب کو پڑھنے کی توفیق دے انشاءاللہ، اور اسی طریقے سے ہمارے اپنے علاقے میں کام ہوتا رہے، کم سے کم اس میں نماز صبح کی تعقیب ہے، آپ اس کو پڑھیے گا، چونکہ آج انہوں نے مجھے دیا بھی ہے تو میں نے کچھ ورق گردانی کر بھی لی ہے، اور کچھ چیزوں کی طرف ابھی ان کو اشارہ بھی کرنا ہے مجھے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ لا ما شاء الناس، نماز صبح کی تعقیب ہے۔ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں لکھی ہے، انہوں نے وہیں سے درج کیا، ما شاء اللہ وَإِن كَرِهَ النَّاسُ، کوئی قوت نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں سوائے خدا کے، ما شاء اللہ وہی ہوتا ہے جو
خدا چاہتا. ان لفظوں پہ غور کیجئے گا. ابھی دعا سنا رہا ہوں, ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ہم لوگ ہر بات پہ کہتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے. لا ماشاء الناس وہ نہیں ہوتا جو لوگ چاہیں. ماشاء اللہ وَإِن كَرِهَ النَّاسُ وہ ہوتا ہے جو خدا چاہے, چاہے لوگوں کو برا ہی کیوں نہ لگے. دعا معصومین نے تعلیم دی ہے. ان لوگوں میں نہ بنو جو خدا کی مرضی کے خلاف جاتے ہیں, کیونکہ ہم ان لوگوں میں ہیں کہ وَمَا يَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, یہ کچھ چاہتے ہی نہیں مگر یہ کہ وہ چاہتے ہیں جو خود خدا چاہتا ہے. یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. تم وہ چاہو جو خدا چاہے. اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نہ کرو, خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو. خدا کی مرضی کے مطابق وہ چاہو جو خدا چاہے. اور جو لوگ وہی چاہتے ہیں جو واقعی خدا چاہتا ہے, تو پھر خدا صرف ایک رات بستر پہ سونے کے بس اپنی مرضی ان کو دے دیتا ہے. اپنی مرضی دے دیتا ہے, کیونکہ یہ وہ چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں. یہ وہ نہیں چاہتے ہیں جو میں نہیں چاہتا ہوں. یہ میرے چاہے ہوئے کی مخالفت نہیں کرتے ہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, صرف وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. ایک تقدیر وہ ہو گئی کہ جو ثابت ہے, جو خدا ہمارے حق میں کرتا ہے. اتفاق سے زیارت امین اللہ بھی انہوں نے لکھی ہے. زیارت امین اللہ آپ پڑھیے گا, صرف 2 لائن کی زیارت ہے 2 صفحے کی, لیکن اس میں زیارت صرف 2 لائن کی ہے. باقی پورا 2 صفحہ اس میں دعا ہے. پورا 2 صفحہ صرف اس میں دعا ہے. اللہم اجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک راضیۃ بقضائک. یہیں سے دعا شروع ہوتی ہے. پالنے والے میرے نفس کو اپنی قدر پر مطمئن کر دے, راضیۃ بقضائک, اور اپنی قضا سے راضی کر دے. جو کچھ تو نے میرے لیے مقدر کیا ہے میں اس پر راضی رہوں. یہی بندگی ہے, یہی بندگی ہے. آیت اللہ, آپ لوگ تھک گئے ہیں تو صلوات پڑھ سکتے ہیں. نہیں تھکنے والے بھی پڑھ سکتے ہیں. ووٹر دونوں کے ہیں, کیا کیا جائے. علامہ تہرانی جو مشہد میں رہتے تھے نقل کرتے ہیں, سنیے توجہ فرمائیے گا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تقدیر کو بدل دیتی ہیں. علامہ اقبال کا ایک مصرع یاد آ رہا مجھے, دیکھیے یہ منبر کی برکتیں ہیں. نگاہ مرد مومن, کیا ہے وہ, نگاہ مرد مومن بھی بدل سکتی ہیں تقدیریں. عجیب مصرع ہے, نگاہ مرد مومن. ایک مومن کی صرف نگاہ, یہ اصل میں نگاہ نہیں ہے, اس کا نظریہ, اس کا عقیدہ تقدیروں کو بدل سکتا ہے. مرد مومن کبھی تقدیروں کا غلام نہیں ہوتا ہے, تقدیروں کو اپنے عمل سے روند ڈالتا ہے. پھر علامہ اقبال نے کہا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. اب آپ بتائیے, تقدیر میں کچھ اور لکھا ہے, لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں نہیں, جب تم تقدیر سے اوپر چلے جاؤ گے تو پھر خدا تم سے پوچھے گا کیا مرضی ہے تمہاری. اور جب بندہ بہت زیادہ اطاعت شعار ہوتا ہے تو اپنی مرضی نہیں بتاتا, تو خدا خود اس کو اپنی رضا دے دیتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. وہ اپنی مرضی بتاتا نہیں ہے, وہ کہتا نہیں جو تیری مرضی ہے وہی میری مرضی ہے. تو کہتا چلو پھر میری رضا لے جاؤ. تقدیر کے غلام مت بنو, تقدیر کے اسیر مت بنو. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس
ایک شخص آیا سفر سے لوٹ کر، امام کا اطاعت شعار تھا، مومن تھا، عرض ادب کے لیے آیا، سلام کیا، حالات بیان کرنے سے پہلے سفر پہ گئے ہوئے تھے، دو بھائی سفر پہ گئے ہوئے تھے، ایک نہیں آیا، ایک امام کی خدمت میں آیا۔ تو انہوں نے جب سفر کے حالات سنائے تو امام نے کہا بھائی سے لڑتے کیوں ہو؟ ابھی یہ نہیں سنایا تھا کہ بھائی سے لڑائی ہوئی تھی، آپ کے مصرے نے یہ واقعہ مجھے یاد دلا دیا۔ بھائی سے لڑتے کیوں ہو؟ گردن جھکا لی، اب وجہ تھوڑی بتائیں گے۔ امام نے کہا پتہ ہے تمہارے اس قطع رحم کی وجہ سے کیا ہوا؟ تم دونوں کی عمریں کم ہو گئی، تقدیر میں عمر زیادہ تھی، تمہارے عمل نے کم کر دی۔ کہا تمہاری تھوڑی سی کم ہوئی ہے، اس کی زیادہ ہو گئی۔ کہا کم دونوں کی برابر ہوئی تھی، لیکن واپس آتے آتے تم نے اپنے کسی خاندان والے کی مدد کر دی، تو وہ جو وہاں سے کمی ہوئی تھی وہ یہاں سے پوری ہو گئی۔ ایک ہی واقعے میں دونوں پہلو نظر آ رہے ہیں، واقعہ ایک ہی ہے۔ کہا ہاں تمہارا بھائی اس سفر سے لوٹ کر نہیں آیا ہے، اس کی موت ہو گئی ہے۔ اتنی کم ہو گئی کہ موت ہو گئی۔ تقدیر میں ابھی اور جینا لکھا تھا، لیکن عمل نے موت کو اور نزدیک کر دیا۔ تقدیر میں عمر زیادہ لکھی تھی۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا زیادہ ہے، لیکن ہمارا عمل ایسا ہو گیا کہ ہماری موت نزدیک ہو گئی۔ تقدیر میں رزق زیادہ تھا، لیکن کثرتوں سے گناہ ہونے لگا تو رزق چھین لیا گیا، کم کر دیا گیا۔ ہم خدا کی عطا پر سوال تو اٹھا دیتے ہیں، اپنے عمل پہ نگاہ نہیں کرتے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اپنے عمل، معبود کون سی ایسی خطا ہو گئی؟ یہ جو دعائے کمیل میں پورا مولا نے اللہم اغفر لی الذنوب التی، اللہم اغفر لی الذنوب التی، اللہم اغفر لی الذنوب التی کا جو سلسلہ ہے، تقطع الرجاء، تنزل البلاء، تنزل النقم، تغیر النعم، یہ سارا سلسلہ جو ہے مولا کائنات کا، یہ کیا ہے؟ وہ گناہ جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ میری نعمت میں طول عمر تھا، گناہ ایسا کیا کہ وہ طول عمر بدل گیا، عمر میری کم ہو گئی۔ میرے نصیب میں رزق تھا، میں نے ایسا گناہ کیا، رزق کم ہو گیا۔ رزق میں کمی کی سب سے بڑی وجہ، جلال پور والوں لکھ لو، رزق میں کمی کی سب سے بڑی دو وجہیں ہیں۔ یہ طالب علمانہ ریسرچ ہے میری۔ رزق میں کمی کی سب سے بڑی دو وجہیں ہیں، ایک بد اخلاقی اور دوسرے قطع رحم کرنا۔ خاندان والوں کے ساتھ وہ نہیں آتے تو ہم کیوں آئیں گے؟ چھوٹے ہو جائیں گے آپ چلے جائیں گے تو چھوٹے ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم، اگر آپ صرف خدا کی قربت کے لیے، صرف خدا کے پالنے والے تجھے راضی کرنے کے لیے، وہ متکبر ہے، اس کی زبان پہ گالی رہتی ہے، وہ بد اخلاق ہے، وہ سب اپنی جگہ، لیکن میں تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری قربت حاصل کرنے کے لیے آج اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں ہاتھ بھی ملاؤں گا، اس کے گھر پہ بیٹھوں گا بھی، ویلکم کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب وہ گئے تو وہ تنے ہوئے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ ان کے لیے نہیں آیا ہے، خدا کے لیے آیا ہے۔ اور جو خدا کے لیے آتا وہ دوسروں سے کوئی توقع رکھتا ہی نہیں، اسے معلوم ہے میں خدا کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ زبردستی کا آکڑ دکھا رہا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا آکڑ اسے جہنم میں لے کر چلا جائے گا۔ میں تو خدا کے لیے آیا ہوں، میرے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ بلکہ یہ جتنا اکڑے گا میرے ثواب میں اتنا اضافہ ہوگا کہ اس نے ویلکم نہیں بھی کیا پھر بھی میں جانے سے پچھتایا نہیں، کیونکہ میں خدا کے لیے گیا تھا۔ ایک عمل ایسا کر کے دیکھیں۔ علامہ تہرانی کا میں نے نام لیا، بات رہ نہ جائے، نقل کرتے ہیں کہ میرے ایک رشتہ دار سامرہ میں رہتے تھے، بڑے مرد مومن، بڑے مرد مومن۔ علامہ تہرانی خود نقل کر رہے تھے، کہا واقعی مرد مومن تھا۔ جوانی، نوجوانی تو نہیں کہا جائے گا، جوانی تھی،
اور شادی شدہ تھے، جوانی کے عالم میں ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے کہ دن بدن صحت گرتی چلی گئی، دن بدن صحت گرتی چلی گئی. سمجھیے، پھر اس کو بھی تقدیر سے سمجھیے. دن بدن صحت گرتی چلی گئی، اور وہ صحت اتنی گری کہ صاحب وہ آخر میں سارے بغداد سے ڈاکٹر آئے اور کہاں سے کیا ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن کوئی حل نکلا نہیں. آخر میں سامرہ میں جا کے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اور امام جواد کے روضے کے قریب انہوں نے ایک مسافر خانہ لیا. ان کی والدہ ان کے ساتھ تھی، فیملی ان کے ساتھ تھی، وہیں مسافر خانہ لیا، وہیں قیام کیا. اور اب آخر میں وقت جو ہے وہ توسل اور قرب کا تھا کہ کسی وقت بھی موت ہو سکتی ہے. علامہ تہرانی نے کہا کہ میرا یہ رشتہ دار جو صالح انسان تھا خود مجھ سے نقل کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ملک الموت میرے حجرے میں آ گیا، اور نہایت خوبصورت. ملک الموت واقعی بہت خوبصورت ہیں. کسی سے ملاقات ہو تو میری بات کی تصدیق ہو جائے گی. آپ یقین جانیں، جو بھی دیکھے گا ضرور مجھے دعا میں یاد رکھے گا. بہت خوبصورت ہے. ہاں، وہ خطرناک ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے گناہ سے خود کو بدصورت بنا لیا. ملک الموت اپنی نگاہوں کی وجہ سے نظر آتے ہیں، جیسی نگاہ ہوگی ویسے ہی نظر آئیں گے. جس کی نگاہ میں صرف ظاہر سی بات ہے کہ گناہ اور جرائم ہوتے ہیں، اس کو ویسے ہی نظر آتے ہیں، خطرناک قسم کے. ورنہ وہ بہت خوبصورت کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ خدا کا اتنا زبردست والا منتری ہے وہ، اتنی زبردست منسٹری اس کے پاس ہے، موت و حیات پوری منسٹری خدا نے اس کو دے رکھی. کتنا مقرب بندہ ہوگا وہ خدا کا، کتنا مقرب ہوگا کہ خدا نے اتنی زبردست منسٹری اس کے ہاتھ میں دے رکھی ہے. نبیوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتا، اولیاء خدا کی روح قبض کرنے کے لیے آتا. کوئی چھوٹی بات ہے، بہت خوبصورت. کہنے لگے کہ آ گئے میری روح قبض کرنے کے لیے. کہا ابھی وہ حجرے میں آئے ہی تھے کہ میں نے پنجتن کو دیکھ لیا. پنجتن پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ، خدا ہماری تقدیر کرے ایسی موت، خدا ہماری تقدیر کرے. توجہ سے سنیے گا. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مولا امامان حسنین علیہم السلام، سب تشریف لائے. کہنے لگے یہ حالت احتضار ہے ان کا، حالت احتضار. میں نے کبھی بتایا تھا احتضار اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیزیں اس وقت حاضر ہوتی ہیں سب نظر آتی ہیں، اس لیے احتضار کہتے ہیں اس کو. ساری چیزیں اس وقت حاضر ہو جاتی ہیں انسان کے سامنے. ملک الموت کو بھی دیکھ رہا ہے، پنجتن پاک کو بھی دیکھ رہا ہے. معلوم ہوا کہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں. امام کا جوار بھی ہے. کہا اسی حالت احتضار میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری ماں سیڑھی پہ چڑھ کے چھت پہ جا رہی ہیں، دعاؤں کی کتابیں ہاتھ میں لیے ہوئی ہیں، تسبیح پڑھ رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں. ان کو کوئی خبر نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. حالت احتضار میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہستیاں آئی ہوئی ہیں. وہ نہیں دیکھ رہی، وہ اسی عالم میں چھت پہ جا رہی ہیں. اور ان کے چھت پر گریے کی آواز میں سن رہا ہوں کہ امام موسیٰ بن جعفر سے توسل کر رہی ہیں، ساتویں امام سے توسل کر رہی ہیں کہ میرا بیٹا مجھے واپس دے دیجیے. ایک طرف ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ایک طرف ماں عجز کے عالم میں امام موسیٰ بن جعفر کے حضور میں جاتی ہیں اور کہتی ہیں میرا بیٹا مجھے واپس دیجیے. کہا تھوڑی دیر گزری تھی کہ دیکھا میں نے کہ ساتویں امام بھی حاضر ہو گئے، اور آ کے ملک الموت سے پہلے پنجتن پاک سے کہتے ہیں کہ میں ان کی عمر چاہتا ہوں، چونکہ ان کی ماں میرے توسل میں آئی ہیں، میں ان کی عمر چاہتا ہوں. تو رسول خدا نے ملک الموت سے کہا کہ رہنے دیجئے، چونکہ ان کی ماں اس وقت میرے ساتویں فرزند کی پناہ میں گئی ہیں، لہٰذا ہم دروازے پر آئے ہوئے لوگوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے، خاص طور پر جب ماں بیٹے کے حق میں دعا کرے. جن کی مائیں سلامت ہیں
خداوند عالم کی بارگاہ میں 2 رکعت شکرانے کی نماز زیادہ پڑھو۔ علامہ سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا، وہ اپنی ماں کے جنازے پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اب کس کے وسیلے سے میری دعا قبول ہوگی۔ مجھے کوئی دعا قبول کرانی ہوتی تھی تو میں ماں سے کہتا تھا کہ آپ میرے حق میں دعا کریں، تو میری دعا قبول ہو جاتی تھی ماں کے وسیلے سے۔ خدا آپ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ ملک الموت سے کہا رہنے دو، ہم اسے عمر عطا کرتے ہیں۔ ملک الموت چلے گئے، پنجتن چلے گئے، سب چلے گئے۔ حالت احتضار سے یہ شخص باہر چلا آیا۔ اب جب باہر آیا، اللہ اکبر، اب یہاں دیکھیں، خوش ہونا چاہیے نا، خوش ہونا چاہیے نا کہ زندگی دوبارہ مل گئی، ملک الموت چلے گئے۔ ماں سے کہتا یہ کیا کر دیا آپ نے، یہ کیا کر دیا؟ پنجتن پاک لینے آئے تھے، میں کس پاکیزہ وادی میں جا رہا تھا، میں اس دنیا سے اس پاکیزہ وادی میں جا رہا تھا جہاں مجھے لینے کے لیے پنجتن پاک جیسی ہستیاں آئی تھیں۔ موت بہت شیریں ہے، بہت خوبصورت ہے، اگر ایمان پر ہو، تقوی پر ہو، پرہیزگاری پر ہو۔ کہا یہ آپ نے کیا کر دیا؟ تقدیر میں موت لکھی ہوئی تھی، ماں کی دعا نے تقدیر کو پلٹ دیا۔ یہ ہے موضوع، ماں کی دعا نے تقدیر کو پلٹ دیا۔ تقدیر بنانے میں دعا کا دخل ہے، صدقے کا دخل ہے، ہمارے اعمال کا دخل ہے، نیتوں کا دخل ہے، ہماری محنتوں کا دخل ہے۔ تو لکیر کے فقیر ہونا مومن کی علامت نہیں ہے، تقدیر کو اپنے عمل سے روند ڈالنا مومن کی علامت ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اپنے عمل کے ذریعے سے تقدیر کو روند ڈالنا، آپ تقدیر کے پابند نہیں رہیں۔ ہاں کچھ چیزوں میں جس میں آپ کا اپنا ہاتھ نہیں ہے، میں نے کہا نا یہ 2 پہلو ہیں اور دونوں پہلوؤں کو نظر میں رکھیے گا۔ کچھ چیزوں میں آپ کا اختیار نہیں ہے، اس پہ آپ راضی رہیں، اس پہ آپ راضی رہیں۔ جس وقت 5 منٹ کا اور وقت دیں گے ہم، جس وقت رسول اسلام ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لائے ہیں، ایک عورت آپ کی خدمت میں گئی، سب لوگ گئے تھے استقبال کے لیے، پھول برسائے جا رہے تھے، لوگ گفٹ لے کر گئے تھے، سب کچھ نہ کچھ لے کر گئے۔ رسول آئے ہیں، مدینے میں آئے ہیں، مکہ چھوڑ کے آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، مدینے والوں کی تقدیر بدل گئی، سب کچھ نہ کچھ لے کر گئے۔ ایک عورت اپنا بچہ لے کر گئی، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، سب گفٹ لے کر آئیں، میں بچہ لے کر آئی۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کی نوکری کرے گا، آپ کی خدمت کرے گا، ضروری تھوڑی ہے کہ رسول آئیں تبھی میں اپنا بچہ ان کی خدمت میں دوں، میں آج اپنے بچے کی ایسی تربیت کروں کہ وہ امام زمانہ کا نوکر بن سکے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے نا، امام کی خدمت میں اپنا بچہ دینے کے لیے ایسی تربیت کروں کہ وہ ان کا نوکر بن سکے۔ کہا یہ آپ کی خدمت، 10 سال تک رسول کی خدمت میں رہا وہ، 10 سال تک۔ کیسی خاتون تھی؟ نام سنا ہوگا آپ نے، انس ابن مالک، یہی وہ بچہ تھا جس کو لا کے دیا تھا، اور مشہور صحابی رہے ہیں رسول کے، انس ابن مالک، یہ وہ بچہ تھا۔ خدا نے اور بھی فرزند عطا کیے تھے ان کو۔ شوہر سفر پہ گئے ہوئے تھے، سفر سے واپس آئے تو ایک بچہ تھا 1-2 سال کا یا 3 سال کا یا 4 سال کا، وہ چھت سے گر کے مر گیا۔ اسی خاتون کا چھت سے گر کے مر گیا۔ توجہ، اب جب شوہر گھر میں آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو شوہر کے آنے کا وقت ہے وہی وہ وقت ہے کہ جب بچہ گھر سے چھت سے گر کے مرا ہے، ایک ہی وقت ہے۔ تو بچے کی لاش کو دوسرے حجرے میں رکھا، شوہر کے لیے کھانا لگا دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے گھر میں اگر جنازہ رکھا ہوگا تو باپ سے تو نہیں کھایا جائے گا، چاہے اسے پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، کچھ چیزوں کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔
اسے دسترخوان پر ایک بیکلی سی نظر آئی، کہنے لگا بچہ کہاں ہے؟ کہا آپ جب سفر پہ گئے تھے تو آپ نے مجھے کچھ دیا تھا، کسی کی امانت تھی؟ کہاں؟ کہا میں نے اسے لوٹا دیا۔ اچھا کیا یا برا کیا؟ مجھے رکھنا چاہیے تھا وہ؟ کہا نہیں، وہ تو میں نے دیا ہی اس لیے تھا کہ وہ تم اس کو لوٹا دو۔ کہا وہ آیا تھا لینے کے لیے، میں نے اسے لوٹا دیا۔ کہا آپ راضی ہیں نا اس بات سے؟ کہا ہاں بالکل راضی ہوں، امانت کو لوٹا دینا چاہیے۔ کہا بچہ آپ کا جس کی امانت تھا وہ لے گیا۔ اس طریقے سے اس نے اپنے بچے کی موت کی خبر سنائی۔ کہا ہمارا بچہ بھی کسی کی امانت تھا، ہم نے صحیح سالم اپنا وہ بچہ واپس کر دیا ہے، سمجھ گئے کہ میرے بچے کی موت ہو گئی ہے۔ تاریخ اسلام نے ایسی ایسی خواتین کی تربیت کی ہے۔ خدا کی تقدیر پر راضی رہنا، خدا کی تقسیم پر راضی رہنا، اس میں کیا دخل ہے؟ بچہ چھت سے گر گیا تو اس میں کوئی دخل ہے؟ یہ واقعہ میں نے صرف اس لیے پڑھا کہ ابھی مجھے معلوم ہوا کہ 13 رجب کو یہاں ایک جوان کی موت ہو گئی تھی۔ خدا ان کے گھر والوں کو صبر عطا کرے۔ سخت ہے، یقیناً سخت ہے، لیکن آپ کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں، آپ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ خدا سے یہ کہیں معبود تو نے دیا تھا، تو نے ہی لے لیا، تو پھر دینے پر قادر ہے اور اس سے بہتر دینے پر قادر ہے۔ ایک صحابی کے بچے کی موت ہو گئی، جوانی میں موت ہو گئی، رسول کے سامنے نالا کرتا تھا، گریا کرتا تھا، جزا و فضا کرتا تھا۔ رسول نے کہا بہت محبت کرتے تھے اپنے بچے سے؟ کہا مولا بہت محبت کرتا تھا۔ کہا خدا بند عالم کبھی کچھ دے کے لیتا نہیں ہے۔ اگر تمہارا بچہ گیا ہے نا تو جب تم یہاں سے جاؤ گے تو جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو گے جنت میں داخل ہوگے، اس بچے کے لینے کے عوض میں صرف خدا نے تم کو یہ دیا ہے، اور جس دروازے سے جاؤ گے اس دروازے پر تمہارا وہی بچہ انتظار کر رہا ہوگا۔ مایوس مت ہو، خدا کچھ بھی نہیں لیتا جو تمہیں واپس نہ دے دے، اور جو دے دیتا ہے وہ کبھی واپس نہیں لیتا، بہتر شکل میں دیتا ہے، بہتر شکل میں دیتا ہے۔ میں کہیں اور کیوں جاؤں؟ عراق کیوں جاؤں؟ ایران کیوں جاؤں؟ لکھنؤ چلیے۔ صاحب ابقات جنہوں نے ابقات الانوار لکھی، میر حامد حسین ہندی، علماء بیان کرتے ہیں کہ اتنا اہل بیت کی راہ میں لکھا، اتنا لکھا کہ مرتے وقت ہاتھ یوں ہو گیا تھا، اتنا لکھا۔ ابقات الانوار وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے علامہ امینی کہتے ہیں ہذہ رشحۃ من رشحات الابقات، یہ تو ہندوستان میں لکھی ہوئی ابقات الانوار کا چھیٹا ہے، میری الغدیر، کچھ نہیں ہے۔ جو انہوں نے لکھ دیا میں کہاں لکھ رہا ہوں؟ ابقات الانوار لکھ رہے ہیں، کسی نے آ کے خبر دی بیٹے کی موت ہو گئی، صاحب ابقات کا بیٹے کی موت ہو گئی، تو کہا تجہیز و تدفین و تکفین کا انتظام کرو، جتنی دیر میں یہ کام کرو گے میں کچھ لائنیں مولا کے لیے لکھ لوں گا۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا، کہ جتنی دیر میں تجہیز و تکفین میں لگاؤں گا اتنی دیر میں کچھ لائنیں لکھ لوں گا علی کے دفاع میں، یہ کام کر لوں گا میں۔ تقسیم پر راضی رہے، خدا کی تقسیم پر راضی رہے۔ بندگی کا کمال یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو دیا جا رہا ہے، جو کچھ آپ کو دیا جا رہا ہے، کل کچھ اور باتیں دوسرے حوالے سے عرض کروں گا، چونکہ میں کل کوشش کر رہا ہوں کہ آیت الکرسی کے عنوان سے بات کی جائے، کیونکہ آیت الکرسی ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اس کے اوپر کل انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ جو کچھ بھی ہے وہ میرا نہیں ہے، سب خدا کا ہے، وہ جب چاہے گا لے لے گا، وہ جب چاہے گا لے لے گا، وہ اس کا ہے، میرا اپنا نہیں، میری اپنی کوئی مالکیت نہیں ہے کسی بھی چیز کے اوپر، کسی بھی چیز کے اوپر میری مالکیت نہیں۔
جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے، جناب ایوب کا وہ جملہ میں نے ہمیشہ آپ کو سنایا ہے کہ جب جناب ایوب کے بیٹے ایک ہی چھت کے نیچے گر کے مر گئے اور کسی نے آ کے کہا کہ سب کچھ آپ کا چھن گیا اور آپ کے چہرے پر شکن نہیں آئی، تو کہتے ہیں جو کچھ تھا وہ میرا تھا کب، جس خدا نے دیا تھا اسی کا تھا، وہ خدا آج بھی میرا ہے، وہ خدا میرا ہے، جس نے لیا ہے وہ پھر دینے پر قادر ہے، یہ سب خدا کا ہے، یہ سب خدا ہے۔ کہاں ایوب اور کہاں حسین، کوئی موازنہ ہے، کوئی موازنہ ہے؟ ایوب نے اپنے بچے کے سینے پہ برچھی کا پھل نہیں دیکھا ہے، حسین نے دیکھا ہے، حسین نے دیکھا ہے۔ ایوب نے اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی نہیں مانگا ہے، حسین نے مانگا ہے۔ کیا موازنہ ہے ایوب کا حسین سے؟ کوئی موازنہ ہے؟ کوئی موازنہ نہیں ہے۔ جو مصیبتیں حسین نے اٹھائی ہیں، جو مصیبتیں حسین نے دیکھی ہیں، کوئی موازنہ ہے؟ جو مصیبتیں علی نے دیکھی ہیں، ابھی رمضان المبارک گزرا ہے، ابھی سب سے قریب شہادت تو علی کی ہے نا، سب سے قریب شہادت جو گزر گئی، جو مصیبتیں علی نے اٹھائی ہیں۔ خدا کی قسم میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، کچھ مصیبتیں مخصوص ہوتی ہیں کچھ معصومین سے۔ علی کی مصیبتوں میں ایک سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ علی کے درد کو سننے والا فاطمہ کے بعد کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ علی کا سب سے بڑا درد یہ تھا کہ فاطمہ کے بعد کوئی سننے والا نہیں ہے، اور علی کسی سے اپنا درد بیان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تاریخ نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب علی کا دل درد سے بھر جاتا تھا تو کنویں میں منہ ڈال کر بات کیا کرتے تھے۔ یہ علی کا درد ہے۔ آپ علی کے درد کو کہاں تک بیان کریں گے؟ کہاں تک بیان کریں گے؟ علی خدا کی تقدیر سے اور تقسیم سے واقف بھی ہیں۔ جس رات اپنی بیٹی کے یہاں افطار کرنے گئے ہیں تو چہرے پر ایک عجیب اضطراب بیٹی کو نظر آیا، تو بیٹی نے پوچھ لیا بابا سے کہ بابا اس سے پہلے آپ کی ایسی حالت کبھی نہیں دیکھی۔ علی کو تو معلوم ہے نا کہ کل کیا ہونے والا ہے، علی کو معلوم ہے۔ اب ظفر صاحب کی بھی موت اسی رمضان المبارک میں ہوئی، اور اسی رمضان المبارک میں ہمارا اور آپ کا اب، جسے رسول نے اب کہا ہے انا و علی ابواہ هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اسی رمضان المبارک میں صرف حسنین کا باپ اس دنیا سے نہیں گیا تھا، پوری امت کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بیٹی پوچھتی ہے چہرے پر اضطراب کیسا ہے؟ علی کہتے ہیں کہ کل میری ملاقات اس رب جلیل سے ہونے والی ہے۔ علی ایک سفر کے لیے خود کو آمادہ کر رہے ہیں۔ جب افطار لگایا گیا تو آپ سنتے چلے آئے ہیں کہ ایک پیالے میں دودھ ہے، ایک طرف نمک ہے، تو اپنی بیٹی سے استفہامیہ انداز میں، سوالیہ انداز میں کہتے ہیں تم نے کبھی اپنے بابا کو دیکھا ہے کہ ایک وقت میں 2 غذا کھائی ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ بیٹی نے فوراً نمک کا پیالہ اٹھایا، کہا نہیں اسے رہنے دو، دودھ اٹھا لو، میں آخری بار یہ غذا کھا کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب مسجد کے لیے نکلنے لگے تو جس کی عظمت کو انسانوں نے نہیں سمجھا، اس کے ابا کے دامن سے مرغابیاں لپٹ لپٹ کر گریا کر رہی ہیں۔ تو اپنے بچوں کو وصیت کی کہ اگر ان کا خیال رکھ پانا تو رکھنا،
ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، میں علی کا ہوں، میں مایوس کیوں ہو جاؤں؟ نہیں، میں جان بوجھ کر مصائب میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، میں حسین والا ہوں، میں مایوس کیوں ہو جاؤں؟ یہ لوگ اپنے دشمنوں پر اتنے مہربان ہیں، دوستوں پر کیوں نہیں مہربان ہوں گے؟ یہ اپنے دشمنوں پر مہربان ہیں۔ ابن ملجم کو اٹھایا، تاریخوں نے لکھا ہے کہ اسے اٹھایا اور اس نے سر پہ ضربت ماری۔ میں ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ام کلثوم سے یہ ملتا ہے کہ آپ نے ابن ملجم سے پوچھا کہ تو نے میرے بابا کو کیوں مارا، تو نے ہمیں کیوں یتیم کیا؟ تو وہ ملعون کہتا ہے کہ وہ اب تک بچے ہوئے ہیں، مجھے اس کا یقین نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے جس زہر سے اس تلوار کو بجھایا تھا، اس تلوار کو اگر میں دریا میں ڈال دیتا تو آس پاس کی ساری مچھلیاں مر جاتی، اتنا عظیم زہر تھا۔ اور اس کا اثر ہوا ہے، اس کا اثر ہوا، اس زہر کا اثر ہوا ہے۔ مولائے کائنات جیسا شجاع انسان، ضربت لگی ہے، ابن ملجم کو پکڑا گیا ہے، اس کے ہاتھ پشت گردن سے باندھے گئے ہیں، علی کے سامنے لایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، مہربان امام اپنے بچوں سے کہتے ہیں اس کی رسی کھول دو، یہ کانپ رہا ہے۔ اپنے دشمن پر، اپنے قاتل پر اس کی رسی کھول دو، یہ کانپ رہا ہے۔ شربت لایا گیا، کہا شربت اسے دے دو، اسے زیادہ ضرورت ہے۔ اصحاب اپنے کاندھوں پر اپنے امام کو لے کے گھر کی طرف بڑھے ہیں، ابھی گھر پہنچے نہیں تھے کہ اصحاب سے کہا رک جاؤ، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ مولا کیوں؟ کہا میرے زخم کی حالت دیکھ رہے ہو، یہ زخم تم لوگ نہیں دیکھ پائے، زینب کیسے دیکھیں گی؟ تم لوگ نہیں دیکھ پائے، میری بیٹیاں کیسے دیکھیں گی؟ مجھے خوف ہے کہ کہیں اس عالم میں میری بیٹیاں دیکھ کر اگر گریا کرنے لگیں، ان کی آوازیں بلند ہو گئیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹیوں کی آوازیں نامحرموں کے کانوں تک چلی۔ آقا آپ کو اتنی فکر ہے کہ آپ کی بیٹیوں کی آوازیں نامحرم تک نہ پہنچیں۔ اللہ اکبر، ابھی زینب کو کربلا دیکھنا ہے، ابھی زینب کو کوفہ و شام دیکھنا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک دو جملے اور عرض کر دوں۔ امام بیت الشرف میں تشریف لائے، تاریخ کہتی ہے کہ زہر اتنا شدید تھا، اتنا شدید تھا کہ امام کا چہرہ زرد ہو گیا تھا، جو پٹی زخم پہ باندھی جاتی تھی فوراً وہ زرد ہو جاتی تھی۔ اور اس عالم میں جب اسبق ابن نباتہ امام سے گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں تو امام کا زخم دیکھ کر حکیم حیران ہو گیا کہ آپ اب تک زندہ کیسے ہیں؟ یہ زہر اتنا شدید ہے کہ آپ کی پٹی بار بار زرد ہو جا رہی ہے، دوا کے اثر سے نہیں، زہر کے اثر سے۔ لیکن ایک جملہ صرف کہنا چاہتا ہوں، مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ براہ راست یہ جملہ آیت اللہ خامنئی سے رمضان المبارک میں انہی ایام مولائے کائنات میں نماز جمعہ پڑھاتے وقت آپ نے پڑھا تھا، مصائب کے باب میں پڑھا تھا کہ جس وقت ضربت لگی ہے مولائے کائنات کو اور گھر میں تشریف لائے ہیں تو امام حسن آئے، امام حسن نے باپ کی حالت کو دیکھ کر گریہ کیا، امام علی نے ان کو تسلی دی، کہا نہیں تم صبر کرو، تمہیں گھر والوں کو سنبھالنا ہے، تم بڑے ہو، یہ قضاء و قدر الہی ہے، اس پر راضی رہو۔ امام حسن کے بعد امام حسین آئے، امام حسین اپنے بابا کی حالت کو دیکھ کر رونے لگے۔ مولائے کائنات نے امام حسین کو سمجھایا، الغرض جتنے بھی مرد آتے رہے
اور دیکھ کر مولائے کائنات کو جب گریہ کرتے تھے تو مولائے کائنات انہیں تسلی دیتے تھے، دلاسا دیتے تھے، سمجھاتے تھے کہ نہیں تمہیں سنبھالنا ہے۔ لیکن ایک وہ وقت آیا جب زینب آ گئی، ام کلثوم آ گئی۔ آیت اللہ خامنئی بیان کرتے ہیں کہ جو علی حسن کو تسلی دے رہے تھے، حسین کو تسلی دے رہے تھے، ارے جیسے ہی زینب آئی ہے، زینب کے آتے ہی زینب کے ساتھ ساتھ گریہ کرنا شروع کر دیا۔ زینب کے ساتھ ساتھ علی نے بھی بلند بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ علی کو معلوم تھا بیٹا برداشت کر سکتا ہے، بیٹی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں کہوں گا یا علی، آپ کی بیٹی سے آپ کا زخم نہ دیکھا گیا، ارے حسین کی وہ 4 سالہ بچی کربلا میں کس طریقے سے 313 زخم اپنے بابا کے بدن پہ دیکھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنی قضاء و قدر پر راضی رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ ہماری بچی ہوئی زندگی میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما۔ معبود ہمیں گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد جو مرحومین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، بالخصوص جن مرحومین کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد جتنے شرکت کرنے والے خواتین و حضرات اس مجلس میں آئے ہوئے، ان کے والدین کی مغفرت فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد ہم سب کی حاجات شرعیہ کو قبول فرما۔ مقروضین کے قرض کو ادا فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا۔ جو جس حاجت کے ساتھ اس مجلس میں شریک ہوا ہے پالنے والے، اس کی حاجت کو امام حسین کے صدقے میں برلا۔ معبود ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ منتقم خون حسینی سلطان زماں حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ اور گزارش ہے سورہ حمد کی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی۔ الحاج ظفر عباس کربلائی ابن علی جعفر مرحوم اور الحاج علی جعفر ابن سجاد حسین مرحوم، امام باندی بنت بشیر حسین مرحوم کی روح کو اشال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔